السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذو الحجہ کے مبارک مہینے میں دیکھا جانے والا ایک خواب ایسا بھی تھا جس کی تعبیر پر آج پوری دنیا کے مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ ایک ایسا خواب جس نے باپ کی محبت، بیٹے کی فرمانبرداری اور اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے سامنے مکمل سر خم تسلیم کر دینے کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ کے اوراق میں اور کہیں بھی نہیں ملتی۔ ذرا تصور تو کیجئے، ایک باپ جس نے بڑھاپے میں اولاد پائی ہو، جس نے برسوں اللہ تعالی جل جلالہ سے دعا مانگی ہو بیٹے کے لیے، اور بڑھاپے کے عالم میں وہ بیٹا ملا ہو اکلوتا، جس کے دل کی ٹھنڈک اس کا اکیلا وہی بیٹا ہو۔ اچانک اسے خواب میں دکھایا جائے کہ وہ اپنے اسی پیارے بیٹے کو اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے ایک عظیم حکم تھا۔ یہی وہ خواب ہے جس کی تعبیر آج بھی ہر سال کروڑوں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر زندہ کرتے ہیں۔ آج ہم اسی عظیم خواب کی پوری داستان سنیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس واقعہ میں ایمان، صبر، قربانی اور اللہ تعالی جل جلالہ پر بھروسے کا ایسا سبق پوشیدہ ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی جل جلالہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزاری۔ آپ علیہ السلام نے نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا اعلان کیا، آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ تعالی جل جلالہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، لیکن ابھی ایک ایسی آزمائش باقی تھی جس کا تصور بھی ایک باپ کے لیے انتہائی مشکل تھا کہ اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا اللہ کے حکم پر یہ کتنا مشکل تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے کر دکھایا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صالح بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت فرما بردار، نیک اور با اخلاق تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے جب وہ اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ اسی دوران ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے اس کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں۔ چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب عام خواب نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کا حکم ہے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے آپ علیہ السلام، آپ کے دل میں محبت تھی، لیکن ایک نبی ہونے کے ناطے اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم کی تعمیل سب سے بڑھ کر تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار یہی خواب دیکھا تاکہ یقین مضبوط ہو جائے کہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے حکم ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس معاملے پر گفتگو کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ذرا سوچیں، اگر کوئی عام نوجوان ہوتا تو شاید خوف زدہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جسے سن کر قیامت تک آنے والے مسلمان حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، آپ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا ہے آپ فوراً اسے پورا کیجئے، باقی میرا معاملہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
یہ الفاظ صرف ایک فرمانبردار بیٹے کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ایک عظیم بندے کے تھے۔ جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ جل جلالہ کے حکم کے سامنے جھک گئے تو شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دیے، حضرت ہاجرہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکانا چاہا، لیکن سب نے شیطان کو ٹھکرا دیا، سب نے شیطان کو اپنے سے دور کر دیا، کسی نے شیطان کی بات پر توجہ اور دھیان نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کی سنت بھی اسی واقعے کی یادگار ہے۔ آخر وہ لمحہ پہنچا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ علیہ السلام کا دل نہ پسیچے، اور میرے ہاتھ بھی باندھ دیجئے تاکہ تڑپنے کی صورت میں آپ کے ارادے میں کوئی کمزوری نہ آئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو اپنے بندوں کی گردنیں نہیں بلکہ ان کا اخلاص مطلوب تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا ارادہ پورا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تو چھری نے گلا نہیں کاٹا۔ آسمان سے آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنت سے ایک عظیم دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کی قربانی قبول فرما لی۔ یوں ایک عظیم آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ یہی وہ خواب تھا جس کی تعبیر آج پوری دنیا کے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر کے زندہ رکھتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے اپنے جانور کی قربانی کرتا ہے تو وہ دراصل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، صبر اور اخلاص کو یاد کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتا ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات، اپنی انا اور اپنے نفس کو اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ یہی وہ عظیم خواب تھا جس نے قربانی کی ایسی سنت کو جنم دیا جو قیامت تک زندہ رہے گی، اور ہر سال مسلمانان عالم اس عظیم کارنامے کو اور اس عظیم یاد کو